حنفی مولویوں کو جو چیز پسند نہیں آتی کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ حالانکہ کوئی شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ بھی تمہیں نہیں پسند آتی تو اپنی پسند دوسرے پہ نہ تھوپ۔ یہ حالانکہ ان کا فتویٰ ہے، یہ حلال جانوروں کے جو کپورے ہیں یہ کہتے ہیں حرام ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کراچی میں وہ جو بڑے بڑے توے لگا کے کٹا کٹ وہ اس میں دل، گردے، کپورے، یہ بہت ساری چیزیں، سارے مولوی وہاں جمع ہوتے ہیں، ہنجو سب کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب جمعہ پڑھائیں گے بولیں گے مکروہ ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھے تو صحیح، یار کس منہ سے لوگوں سے کہتے ہو اپنے بنائے ہوئے اماموں کی تقلید کے لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جو اللہ کا پیغمبر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام، ان سے قسم کھلا کے پوچھو کہ ایمانداری سے اپنے ایمان کا دروازہ اور ضمیر کا دروازہ بجا کر بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ فقہ حنفی کا نفاذ کریں گے، فقہ شافعی کا نفاذ کریں گے، فقہ مالکی کا نفاذ کریں گے، یا محمد رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں گے؟ ان مولویوں کو قسمیں کھلا کر پوچھو تو پھر یہ آپ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا بنا دیا ہے کہ قدم قدم پر قرآن کا قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو محسوس کرے۔ دیکھیے عام سی بات، قرآن مجید کہتا ہے دو بہنیں یعنی ایک بیوی اور ایک سالی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ سارے جانتے ہیں۔ دو بہنیں یعنی جس سے آپ نے نکاح کر لیا وہ بیوی بن گئی، اب اس کی بہن جو آپ کی سالی ہے اس کو آپ بہن کے ساتھ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ قرآن نے صرف دو بہنیں حرام کی، ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنیں تم جمع کرو یہ تم پر حرام، نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے بڑھ کر، قرآن نے صرف بہن کا رشتہ حرام کیا کہ بیوی کے ساتھ اس کی بہن جمع نہیں کر سکتی۔ نبی کریم نے فرمایا بیوی کے ساتھ یعنی پھوپھی اور بھانجی اور پھوپھی اور بیوی اور اس کی بھتیجی اور بیوی اور اس کی بھانجی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے۔ قرآن نے صرف بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا، اور حدیث نے کہ بیوی اور بیوی کی بھتیجی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے، اور بیوی کی بھانجی وہ یعنی بیوی کی بہن کی بیٹی وہ بھی آپ جمع نہیں کر سکتے۔ یہ صرف حدیث نے حرام کی، قرآن نے حرام نہیں کی۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے احل لکم الطیبات، اللہ نے جتنی بھی طیبات ہیں پاکیزہ چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، اور جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، یہ طیبات اور خبائث کی تعریف کون کرے گا؟ طیبات یا تو یہ ہو کہ جی جو مجھے پسند ہو وہ طیب ہے، جو ناپسند ہو وہ خبیث ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر بندے کی پسند الگ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی مولویوں کو جو چیز پسند نہیں آتی کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ حالانکہ کوئی شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ بھی تمہیں نہیں پسند آتی تو اپنی پسند دوسرے پہ نہ تھوپ۔ یہ حالانکہ ان کا فتویٰ ہے، یہ حلال جانوروں کے جو کپورے ہیں یہ کہتے ہیں حرام ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کراچی میں وہ جو بڑے بڑے توے لگا کے کٹا کٹ وہ اس میں دل، گردے، کپورے، یہ بہت ساری چیزیں، سارے مولوی وہاں جمع ہوتے ہیں، ہنجو سب کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب جمعہ پڑھائیں گے بولیں گے مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے طیبات تم پر حلال کی اور خبائث تم پر حرام کی، لیکن قرآن سے پوچھو تو صحیح طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں؟ قرآن نہیں بتاتا، یہ رسول بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پہلی چیز میتہ اللہ نے تم پر حرام کیا، یہ قرآن کہتا ہے۔
قرآن کہتا ہے میتا اللہ نے تم پر، یعنی میتا اسے کہتے ہیں کہ جانور تو حلال ہو لیکن تکبیر پڑھے بغیر مر جائے۔ جانور حلال ہے، بکری ہے، مرغی ہے، کبوتر ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جو بھی حلال جانور ہے، آپ نے تکبیر نہیں پڑھی، وہ ایسے مر گیا، گلا گھٹ کے مر گیا، ٹرک نے ٹکر ماری مر گیا، جانور آپس میں لڑے ایک مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی بھی صورت ایسی بنی، یا بیمار ہو کے مر گیا، آپ نے اسے ذبح نہیں کیا، اس کا خون نہیں نکالا تکبیر پڑھ کے، قرآن کہتا ہے وہ حرام۔ مجھے بتائیے قصور والو، آپ لوگ مچھی کو ذبح کر کے کھاتے ہو؟ مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہو؟ حنفی کھاتے ہیں؟ حنفی نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں لیکن ذبح نہیں کرتے، ذبح نہیں کرتے۔ ہم جب فاتحہ والی حدیث پیش کرتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے جی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور سنو۔ ان کو پوچھو کہ ظہر عصر میں تو تم امام کا قرآن نہیں سن رہے، جب کیوں چپ ہو؟ ظہر اور عصر میں کیوں چپ ہو؟ اگر یہ آیت رکاوٹ ہے تو ظہر عصر میں تو اجازت دو، آخری 2 رکعتوں میں تو اجازت دو، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں تو تم امام کا قرآن نہیں سن رہے نا، اس میں تو اجازت دو۔ بہانہ بنائیں گے کہ جی قرآن کے خلاف۔ اب یہ جو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 موتیں، 2 مردار تم پر حلال کیے، 2 مردار تم پر حلال کیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو فصلوں کو کھاتی ہے، جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بس سر پکڑ کے پھینکو اور مروڑ کے پھینک دو اور آگ پہ بھونو، اس میں کوئی ہڈی وڈی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بڑی مزیدار لوگ نمک لگا کے اس کو کھاتے ہیں۔ بلوچستان میں ابھی کچھ سال پہلے بھی یہ مرض، یہ بیماری آئی تھی اور لوگوں نے بڑے جال ڈال کے پکڑی مکڑیاں اور پھر ان کو کھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 موتیں تم پر حلال۔ قرآن کہتا ہے جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے، اور قرآن نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ مچھلی کے سوا، قرآن نے مچھلی بھی اس میں شامل کی، والدم، خون بھی حرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خون اللہ نے تم پر حلال کیے، ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ جمے ہوئے خون ہے، بلکہ کلیجی تو پورا بلڈ بینک ہے، خون بنتا بھی ہے، خون محفوظ بھی کرتا ہے، خون صاف بھی کرتا ہے، یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں، کلیجی بھی اور تلی بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خون اللہ نے تم پر حلال کیے، جبکہ قرآن نے حلال نہیں کیا۔